لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللہم صل علی سیدنا انتہائی محترم قبلہ پیر مرشد علماء اکرام، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی فرمائیے، یہ سامنے بھی جو وہاں انتظامیہ کو بھی ریکویسٹ ہے کہ تمام جتنے احباب کسی کام میں جو مصروف نہیں ادھر سامنے تشریف لے آئیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر پاک کرنا ہے۔ نہ جانے زندگی کی کتنی گھڑیاں رہ گئی ہیں، اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کہ قابل ولی کے آستانے پر اکٹھے ہیں، رمضان شریف کا پاک مہینہ ہے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر پاک ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ادھر تشریف لے آئیے تاکہ ہم گفتگو شروع کریں۔ سامعین کرام، جس پاک ہستی کا ہم آج ذکر کریں گے، مسند ولایت کے اختر تابناک، the shining star of the throne of Vilayat, Nayyar Taba, the brightest light, میدان فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار، the commander of rhetoric and perspicuity، لشکر اسلام کے پرچم بردار اور علمدار، فلیگ بیئرر آف اسلام's بٹالین، کائنات کے سید اور سردار، لیڈر آف دا یونیورس، ساقی کوثر، دا کپ بیئرر آف حوض کوثر، فاتح خیبر، the conqueror of Khaybar، وارث علم نبوت، the inheritor of prophetic knowledge، حکیم الہی، servant of Allah، عالم ربانی، sophist of Allah، معلم اخلاق انسانی، the preceptor of ethics for humanity، مجموعہ فضائل نفسانی، amalgamation of human virtues، سعادت و بشر کے امین و نقیب، the keeper of human felicity، ممبر سلونی کے خطیب، the orator from the pulpit of Saloni، مشکل کشا، شیر خدا، the lion of Allah، the disperser of hardship، امامت کے بادشاہ، the king of leadership، نیر در پشاں، the shining light، مولا کائنات علی ابن ابی
یوں کہہ دوں خدا کے گھر میں ولادت ہوئی شہادت بھی، خدا کے گھر میں ولادت ہوئی شہادت بھی خدا کے گھر میں ہے، پر برش مصطفیٰ بھی علی ہے، راز کن فیکن مظہر العجائب ہے کہ انتہا ہے علی اور منتہا بھی علی۔ سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد پاک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیا کریں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائیں گے، جو ان کا حکم مانیں گے، جو ان سے محبت اور عشق کریں گے، جو ان کی پیروی کریں گے، اللہ فرماتا ہے ان کو میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ Allah subhanahu wa ta'ala says, say, O my beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you should love Allah, then follow me, so Allah will love you and forgive you your sins. سامعین کرام، کائنات عالم میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے کم عمری کا سجدہ جس پاک ہستی نے ادا کیا وہ حسنین کریمین کے بابا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا کائنات عالم میں سب سے پہلے کم عمر با جماعت نماز جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر ادا کی وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ کائنات عالم میں سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اور ربوبیت کا یہ کہہ کر اقرار کیا لا الہ الا اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا یہ کہہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، کائنات عالم میں سب سے کم عمر میں جس ہستی کو یہ شرف حاصل ہوا وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ مرتضیٰ کو دیکھ رکوع و سجود میں، ارے دیکھنے والے تو ہو، مرتضیٰ کو دیکھ رکوع و سجود میں بے مثل و بے نظیر، قیام و قعود میں تائید حق کا عکس ہے، جس کے معبود میں شامل ہے جس کا ذکر ہمیشہ درود میں، جو دشت کو خزاں میں بہار عطا کرے، وہ جو بیکاریوں کو اتارے ادا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فاتبعونی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ آئیے آج میں آپ کو بتلاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کیا ہے۔ بھائیو، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جس وقت وہ کائنات عالم میں سب سے کم عمر میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کو ہستی پاک ہے جس نے سب سے کم عمری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، وحدانیت کا اقرار کیا۔ آپ پوری کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کو کعبۃ اللہ میں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا، اور آنکھ کھلی تو آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے میرے بھائیوں کائنات کی کسی چیز کو نہیں دیکھا، کائنات کی کسی چیز کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ کعبہ پاک کی زیارت تک نہ کی، دیکھا تو سب سے پہلے بددحا کے مکھڑے کو دیکھا، مصطفیٰ کے جسم کی خوشبو کو سونگھا، ید اللہ کے ہاتھوں نے اسد اللہ کو اٹھایا۔ ارے تصور تو کرو نا، خدا کا واسطہ تمہیں تصور تو کیا کرو کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ اسد اللہ کو ید اللہ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، انل ہوا کے لبوں سے بوسہ عطا فرمایا، اپنے لعاب پاک سے مولا علی کو گھٹی عطا فرمایا۔ شمع نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانے کی بے حد کوششیں کی گئی اور یہ آج تک جاری ہے، یاد رکھنا۔ لیکن ظلمت قرا دہر میں نور رحمان چمکتا اور دمکتا ہی رہا، ہزار بندشوں کے باوجود اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کفار و مشرکین نے شمع نبوت اور چراغ اسلام کو گل کر دینے کا قطعی فیصلہ، پکا فیصلہ کر دیا۔ شمشیر زن نوجوانوں نے، ایک بڑی جماعت نے رات کی تاریکی میں آشانہ نبوت کا محاصرہ کر دیا اور اپنے ناپاک ارادوں سے گھر کو گھیر لیا۔ شمشیر بے نیام ہے اور آج کی رات کا یہ پکا فیصلہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ ارے یہ فیصلہ، یہ ناپاک فیصلہ انہوں نے خاموشی اور راز میں کیا تھا، مگر خدا تعالیٰ کی ذات پاک علیم و خبیر ہے، اس سے کون سا راز چھپا ہے، اس سے کون سا راز چھپا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز سے آگاہ کر دیا، ان کے اس ناپاک ارادے سے آگاہ کر دیا اور حکم فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ پاک ہجرت فرما لیجئے، مکہ مکرمہ چھوڑ کر یہاں سے کوچ کیجئے، یہاں سے ہجرت کر کے آپ مدینہ پاک کی طرف چلے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ارادہ پکا ہو گیا، آپ نے سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا۔ آپ نے یہ واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہو، مگر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی کرم و فضل سے جو ایک دو نقطے آپ کے سامنے آج رکھوں گا، میرا بھی ایمان تازہ ہوا تھا، آپ کا بھی ہوا۔ جب پکا فیصلہ کر لیا، مولا علی کو بلا لیا اور ان کو بتایا سارا ماجرا کہ اس طرح یہ مشرکین کفار، ان کا یہ ناپاک ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ یہاں سے آپ ہجرت کریں، مدینہ منورہ چاہیں۔ میرے پیارے علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پیارے علی میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہا ہوں اور تم میرے پیارے علی میرے بستر پر، میری جگہ پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ جو قریش ہے نا، جن کے یہ ناپاک ارادہ ہے ابھی اس وقت، انہی کی کچھ امانتیں میری پاس پڑی ہیں، صبح اٹھ کر ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر کر تم بھی مدینے پاک آ جاؤ۔ اس وقت ایک جملہ، ایک سوال پوچھا مولا علی نے، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے بستر پر آج میں لیٹ جاؤں، کیا اس سے آپ کی جان بچ جائے گی، یہ خطرہ ٹل جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹل جائے گا۔ تو کائنات عالم میں پہلا جو شکر کا سجدہ تھا اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، یہ بھی سعادت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہے۔ ایک اور آگے بات سنیے، جب آپ نے فرمایا مالکوں کو دے کر آ جانا، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شکرانے کا سجدہ ادا کر بستر پر بڑے آرام سے لیٹ گئے۔ اب یہ کوئی عام بات نہیں، کیونکہ اس رات آقا کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قتل و موت کا بستر بھی ہو سکتا تھا، مگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑے آرام سے اس پر سو گئے۔ اور آپ وہ واحد ہستی ہے جس نے تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ سرکار کے لیے پیش کیا۔ ارے کیا کیا آپ کو بتائیں، کیا کیا آپ کو بتائیں، یہ حقیقتیں ہیں، نہ میں نے بنائی ہیں نہ آپ نے بنائی ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ آپ سب سے پہلے وہ ہستی تھی جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ، ہمارے یہ خشک نعرے، ہماری یہ خشک تحریکیں، ہماری یہ خشک انقلاب تو بھائیوں آیا ہوا ہے،
اسلام آ چکا ہے، کیا ہم اس کا حصہ ہے؟ سوال تو یہ ہے، ہم نے کون سا انقلاب لانا ہے؟ ہمارے اندر انقلاب ہونا چاہیے۔ ویسے تو انقلاب آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، آپ کی جان کے لیے سب سے پہلے نذرانہ جان کا جو پیش کیا وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا۔ میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس حوالے سے ایک اور بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں بڑی آرام سے سویا، کیونکہ میرا ایمان اور یقین یہ پکا تھا کہ مجھے آج رات کچھ نہیں ہوتا، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ پوچھا کیوں؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا کو فرما گیا کہ علی صبح اٹھنا، ایمانتیں دینا اور مدینے آ جانا، مجھے موت نہیں آئے گی جب تک میں سرکار کے پاس نہ پہنچوں۔ آپ فرماتے ہیں بے شک میرے آقا کا فرمان پورا ہو کر رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین تھن سکتی ہے، چاند و سورج کا نکلنا ڈوبنا بند ہو سکتا ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، مگر ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ خدا کا فرمان۔ یہ کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایمان تھا۔ آج کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، مگر اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ مولا علی کی زندگی کو دیکھیں، کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، عشق رسول کی انتہا کر دی تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بن جائے۔ یحببکم اللہ، عشق مصطفیٰ میں اللہ کا محبوب بنا دے گا، عشق مصطفیٰ ہمیں اور تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گا۔ اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کیا اور صرف اس کا ہی درس دیا، کیونکہ یہی تو وہ چیز ہے جو ایمان پکا کر دیتی ہے، یہی تو وہ چیز ہے جو انسان کو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میرے محبوب سے عشق کرو میں تمہیں اپنا پیارا بنا دوں۔ میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عشق مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا، فرمایا مجھے زندگی میں کبھی ایسی نیند نہیں آئی جیسی اس رات بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ ارے عاشق کا حال یہ کہ بڑے سکون سے بستر مصطفیٰ پہ سو جائے، تو پھر معشوق بھی تو سورج کو پلٹایا، معشوق نے بھی تو سورج کو پلٹایا، او اے فرمایا اے سورج تو واپس پلٹ آ، میرے عاشق کی نماز قضا نہ ہو پائے، نمازیں کر قضا ہو پھر ادا ہو۔ ارے نگاہوں کی نماز قضائیں کب؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین کرام، میں وقت کی قلت کی وجہ سے، نہیں تو یہ پوری زندگی بھی اس موضوع پہ بات کی جائے تو کم ہے۔ مجھے آپ کا تو نہیں پتا، نہ میں کوئی دعویٰ کرتا ہوں، میں اپنے اندر کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے اپنی قبر کا حساب دیا، پوری زندگی بھی میں یہ مولا علی کا نام لیتا رہوں اور دعا کرے مولا علی کے نام لیتے ہوئے مجھے موت آئے۔ کیوں گھبراتے ہیں یہ بات کرتے ہیں؟ علی تو نام ہی پیروی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہمارے عقیدوں کو؟ لہذا وقت کم ہے، جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے میں کوشش کروں گا کہ میں جلد از جلد آپ کے سامنے رکھوں، پھر انشاءاللہ افطاری کا بھی وقت قریب ہے، انہوں نے تیاری بھی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، صرف عشق کافی نہیں ہوتا، جس سے محبت کرتے ہیں ان کی سنت پہ بھی پھر عمل کیا۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نماز سے انتہائی محبت تھی۔ نماز کو آپ اللہ کی بارگاہ میں حضوری تصور کرتے تھے، نماز کے لیے اٹھتے تو خشیت الہی سے جسم کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جسم کے بال کپڑوں سے باہر نکل آتے۔ آپ فرماتے ہیں اس امانت کو اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ نماز کا وقت آتا تو آپ فرماتے ہیں اس امانت کو اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، جسے اٹھانے سے زمین اور آسمان میں بھی عجز کا اظہار۔ یہ اتنی بڑی ایک چیز ہے، حتیٰ کہ جب آخری وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آیا تو تب بھی آپ نماز کے لیے گھر سے نکلے اور راستے میں حسب عادت ایھا الناس والصلاۃ الصلاۃ،
کی صدا بلند کرتے مسجد کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے. آپ فرما رہے تھے لوگوں نماز 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 پڑھو، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو، نماز پڑھو. میرے لیے یہ بات بیان کرنا بہت مشکل ہے. آپ اس وقت بھی فرما رہے تھے، کہتے ہیں نا انسان کا اس جہان میں آخری وقت آخری لمحہ اس چیز میں گزرتے ہیں جس سے اس کو سب سے زیادہ پیار ہے. مولا علی آخری وقت میں بھی فرما اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے، کہہ رہے اٹھو. ادھر ہماری مسجدوں میں اذان ہوتے ہیں، ہم لوگ بستر سے نہیں اٹھتے، ہم بستر سے نہیں اٹھ پاتے. مولا علی اپنے آخری وقت میں فرما رہے اٹھو نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، آؤ نماز پڑھیں. مسجد میں چلے، مسجد میں وہ بدبخت، میں تو اس کا نام بھی نہیں لوں گا، وہ بدبخت وہ وہی تھا. مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بڑا دردناک ہے، میرے سے بیان نہیں کیا جائے گا. زہر آلود تلوار لے کر وہ چھپا ہوا تھا. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جب بحالت نماز سنتوں کی نماز ادا کر رہے تھے تو آپ سجدے میں جس وقت کے اس نے آپ کی پیشانی پر ایسے تلوار ماری کہ آپ کا چہرہ مبارک کن پٹی تک کٹا چلا گیا اور دماغ تک تلوار پہنچ گئی. اگر غور طلب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جب شمشیر تلوار کا وار آپ پر ہوا تو آپ نے فرمایا فزت ورب القعبہ. آپ نے فرمایا بائی دا لون آف کعبہ آئی ایم سکسیسفل، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مجھے اور آپ کو سوئی بھی چبھے نا، اپنا ہی بلڈ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، اپنا ہی بلڈ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، سوئی بھی چبھے نا تو درد نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے ٹھیک ہو. مولا علی کو جب درد ہوا، جب تکلیف، وہ بھی انسان، تکلیف پہنچی، وار ہوا تو آپ نے چیخ پکار نہ کیا، آپ درد سے نہ چلائے، آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ آئی ایم وکٹوریس، آئی ہیو ون، میری فتح ہو گئی ہے اپنے نفس پر. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے مختصر یا آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. وہ وقت، اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ تھا، اور یہ عناصر آج بھی بد نصیبی سے ہمارے اسی معاشرے میں، اسی دور میں پائے جاتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بغض رکھنے والے کچھ بد نصیب اور بد بخت لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا علی کا اسلام کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. ان میں سے کئیوں کو خارجی، جب ان کو یہ پتہ لگا کہ مولا علی کی شہادت مسجد میں ہوئی تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا ان کا مسجد سے کیا کام. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنی آخری لمحہ، اپنی اس وقت یہ صدا بلند کرنی، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، اس بات کی دلیل تھی کہ میں اپنے نفس پہ کامیاب ہوا، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے پر کامیاب ہو گیا ہوں. ارے لوگوں دیکھو، یہ میرا آخری وقت ہے اور میں خدا کی نماز میں سر بسجود ہوں، اور تم کہتے ہو کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ ان سب کے لیے سبق ہے. کس کے ساتھ آپ بغض رکھ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعلیٰ، اتنا زبردست جو ایمان کا معیار رکھا ہے وہ ایسے نہیں رکھا. یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت بھی یہ پیغام دے کے گئے، یہ سبق دے کے گئے، دیکھو میرا آخری وقت کیسا ہے.
میرا آخری وقت کیسا ہے؟ میں نے اپنے نفس پہ فتح حاصل کی. I have been successful, victorious on my نفس. میں اپنے نفس پہ کامیاب ہوا. میں کامیاب ہوا خدا کی ربوبیت کا اقرار کرنے پر. میں کامیاب ہوا صراط مستقیم پر چلنے کے لیے. میں کامیاب ہوں. آپ امبوڈیمنٹ تھے اسٹریٹ پاتھ کی. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں گیا. اس کے بعد آپ زمین پر گر پڑے. اور فرمایا قاتل کو پکڑ لو. جب اس کو پکڑا تو آپ نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے. سب سے پہلے اس کی جو رسیاں ہیں اس کو نرم کر تاکہ اس کے جسم کو تکلیف نہ ہو. یہاں آپ نے ایک ایسا اور سبق ہمارے اور آپ کے لیے کہ جس وقت کسی سے کوئی غلطی کو گناہ ہو جائے, مولا علی کو شہید کرنے سے اس سے بڑا کوئی جرم سب سے برا ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ بندہ ہے جس نے مولا علی کو شہید کیا. تو اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرما رہے ہیں کہ اس کی رسیاں نرم کر تو اس کو تکلیف نہ ہو. اور فرما دیا کہ میرے پہ اس نے حملہ ضرور کیا پر یہ میرا مہمان ہے تاکہ کوئی بندہ اس کی بوٹی بوٹی نہ کرے. آپ اس وقت یہ شفقت نہ فرماتے ہیں جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے. اس وقت کوئی نہیں بندہ پڑتا گناہ سے نفرت کرے, گناہ گار سے نہ کرے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے, اس کو پانی پلاؤ. اس کے جو ہونٹ ہے وہ خشک ہے, اس کی خدمت کو اس کو بٹھاؤ, اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ. مولا علی نے اس کی اس وقت کی اپنی جان دے کر بھی اس کی جان دی. مولا علی نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے. آگے کیا فرمایا سنیے. آپ فرماتے ہیں میرا مہمان ہے, اس کی مہمان نوازی کرو. یہ میرا مہمان پیاسا ہے, اسے شربت اسے پانی پلاؤ. کتنے سال پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بتا رہے ہیں. آج جو ولایت پر ان کی شک کرتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید کا یہ عالم ہے کہ کتنے سال پہلے بتا رہے ہیں کہ ایک دن میری اولاد بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہوگی. ارے لوگوں دیکھو آج اس قاتل نے میرے پہ جو کیا پر یہ میرا مہمان ہے, میرا برتاؤ اس کے ساتھ دیکھو. اس سے سبق سیکھو کہ جب میری اولاد آل نبی اولاد علی امت مصطفیٰ کی مہمان ہوگی اس وقت تمہارا کیا برتاؤ. حضرت علی کے زخم سے جب بہت زیادہ خون بہہ گیا تو اس صورت میں آپ کا جسم نہ بڑا کمزور نڈھال ہو گیا. آپ کو شدت کی پیاس لگی تو گھر والے آپ کے لیے حسنین کریمین علیہ السلام شربت لیا. شربت لا کر پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کو پلاؤ, پہلے اس کو پلاؤ. اس کو شربت دیا گیا تو اس کو شک تھا کہ شاید اس میں زہر ملا ہو. اسے کہا میں شربت نہیں پیوں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب اس بات کا پتہ لگا تو آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بد نصیب, آج تو اگر یہ شربت پی لیتا تو مجھے خدا کی قسم ہے قیامت کے دن حوض کوثر میں میں تب تک جام نہ پیتا جب تک تجھے نہ پہنے. میرے بھائیوں مولا علی فرماتے ہیں میں کیا کروں. یہ جس طرح آج بھی یہ بندے ہیں سب دلیلیں سب کتابیں سب چیزیں ان کے سامنے ہیں پھر بھی بغض علی کے دل میں. بد نصیب ہے بولو, بد نصیب ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ میں کیا کروں, تم میرے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں کرتا. مولا علی وجہ الکریم تو اتنے مہربان ہیں کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گھر لے جایا جا رہا تھا مسجد سے. اب میں کام کیا تھا جب یہ میں نے بات پڑھی, گھر لے کے جا رہے تو کمزوری کی وجہ سے آپ کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے. حسنین کریمین نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا اور لے کر جا رہے تھے. اس وقت فجر کا وقت تھا نا جس وقت حملہ ہوا, تو جب لے کر جا رہے گھر کی طرف تو اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا اور چند کرنیں نمایاں ہو رہی تھیں آسمان پر. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا خدا کی قسم اے پاک پروردگار تو گواہ ہے, اس سورج سے پوری زندگی ہمیشہ میں پہلے اٹھتا ہوں. اپنی فجر کی نماز میں بھی قضا کی. یہاں بھی نماز کا سبق. پھر اس کے بعد جب آپ کو گھر لے جایا گیا, لٹایا گیا, طبیب آئے, ڈاکٹرز آئے, انہوں نے کہا ان کو اتنی کمزوری ہوگی ان کو دودھ لا کے دیں. تو گھر کے بعد چھوٹے بچوں کی کتاریں لائے, دودھ کے پیالے پکڑے ہوئے.
پوچھا گیا یہ بچے کون ہیں؟ تو یہ اس وقت کوفہ کے تمام یتیم بچے تھے جو دیکھ رہے تھے کہ ہمیں باپ کی طرح محبت کرنے والا آج مشکل ہے. یتیم کے ساتھ اتنی محبت، اتنی شفقت، اپنے قاتل کے ساتھ اتنی محبت، اتنی شفقت، ہر حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم احکام کی پیروی. یہ ہے ہمارے امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. ایک دفعہ آپ کا ایک دیوانہ تھا اور اس نے چوری کر لی، اور سچا دیوانہ تھا. چوری کی، پکڑا گیا، پکڑ کے اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. پیش کیا، اس نے اپنی چوری کا فوراً اقرار کر دیا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا کہ اس کا جو جرم ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. دیوانہ سی نا، عشق کرنے والا سی، کٹا ہوا ہاتھ لے کر خوشی خوشی باہر چلا گیا. باہر نکلا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ کٹا ہوا خون آلود ہاتھ تیرے دوسرے ہاتھ میں ہے، اور تو اتنی خوشی خوشی مولا علی کے قصیدے پڑھتا ہوا کہاں جا رہا ہے؟ ہوش و آواز تو ٹھیک ہے تیری. اس نے کہا کہ میرے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے، امیر المومنین نے میرے پہ مہربانی کر دی. میں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ مہربانی یہ کی ہے کہ مجھے میرے جرم کی اس دنیا میں سزا دے کر قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچا. حضرت سلمان فارسی کو یہ بات اتنی پسند آئی، آپ فوراً واپس آئے. آ کر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ بات سنائی. آپ نے فرمایا بلاؤ اسے واپس لایا گیا. آپ نے وہی سوال پوچھا تم اتنے خوش کیوں؟ اس نے وہی جواب دیا کہ آپ نے مجھے قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. آپ جوش میں آ گئے، کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا کدھر ہے تیرا ہاتھ؟ ادھر لا. ہاتھ لا کر اس کی کلائی کے ساتھ رکھا، اوپر رومال رکھا. رومال رکھ کے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، کچھ پڑھ کر دم کیا. فرمایا رومال اٹھا. رومال اٹھایا تو ہاتھ کلائی کے ساتھ بازو کے ساتھ جڑ چکا ہوا. فرمایا آج میری بات سن لو. تاریخی جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا تم نے جو جرم کیا اس کے سامنے شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ تیرا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، مگر تیرے عشق کی وجہ سے اب طریقت کا تقاضا یہ ہے کہ تیرا ہاتھ جڑ. یہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات پاک. آئے میں آپ کو ان کے غلام کی ایک بات سناتا ہوں. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس ایک مائی آئی، آ کے بڑا روئی، کہتی ہے حضور میری 3 بچی ہیں، میں انہوں نے بیاہ کرنے میرے کو پیسے کوئی مہربانی کرو. آپ نے فرمایا جاؤ اللہ کرم کرے گا. انہیں آخر نہیں کچھ کرو. رون شروع ہو. آپ نے فرمایا جاؤ مٹی کے 2 پیڑے لے جاؤ. پیڑے لے آئے، پیڑے لا کے اسے رکھے. بابا فرید الدین گنج شکر نے 3 دفعہ اس کو کل شریف پڑھ کے پھونکا. فرمایا اس کو رومال میں باندھ کرو، گھر لے جاؤ، یہاں نہیں کھولنا، گھر جا کے کھولنا. گھر چلی گئی. گھر جا کے جب اس کو کھولا تو جناب وہ جو پیڑے تھے نا مٹی کے، وہ سونے کے بنے. یہ علی کے غلام کی بات. سونے باندھ گئے، وہ خوش ہو گئے. اس نے جب یہ دیکھا اس کے دل میں لالچ آیا. اس نے کہا میں ترکیب اس کے ذہن میں آئی. اس نے جا کے 100 مٹی کا پیڑا بنا دیا، لا کے رکھا، کمرہ صاف کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، اور 300 دفعہ 2 دفعہ یعنی 600 دفعہ کل شریف پڑھ کے ان میں پھونکا. 100 پیڑے وہ مٹی دے مٹی وہ نہیں بدلے. کافی دیر بعد اٹھ کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. آگے اس سے سارا ماجرا سنا. اس نے کہا جی آپ نے تو 3 دفعہ سے کل شریف پڑھا تھا، نہ کمرہ سجایا، نہ خوشبو لگائی، نہ کپڑے بدلے، نہ کوئی وقت کیا، بس 3 دفعہ پڑھ کے پھونکا تو سونا بن گئی. میں نے 600 دفعہ پڑھا ہے، کمرہ سجایا، سارے معاملات کیے ہیں، مگر میرا کام نہیں بنا. اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کیا بات ہے؟ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تم نے سارا کچھ کیا، کمرہ بھی صاف کیا، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، کپڑے بھی بدلے، 600 دفعہ تم نے کچھ نہیں پڑھ کے پھونکا، مگر تو فرید کی زبان کہاں سے لاتی؟ تو نسیم علی کی زبان کہاں سے لاتی؟ تو جماعت علی کی زبان کہاں سے لاتی؟ تو داتا علی حجویری کی زبان کہاں سے لاتی؟
تو پیر مہر علی کی زبان کہاں سے لاتی؟ تو پیر والی حسین کی زبان کہاں سے لاتی؟ تو پیر منظور حسین کی زبان کہاں سے لاتی؟ تو ولایت علی کی زبان کہاں سے لاتی؟ تو حامد علی رحمت اللہ علیہ کی زبان کہاں سے لاتی؟ اسی لیے تو کہتے ہیں نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ارے میرے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا یہ کرم ہے کہ کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیا۔ آپ اپنے شیخ مرشد بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے غلام ہیں، ان کا پھر یہ حال دیکھیں کہ مٹی کے پیڑوں کو سونا بنا دیا۔ اللہ کا کتنا کرم فضل ہے۔ آج آپ جتنے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے آستانوں پر آتے ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ آ کر معافی مانگ لینی چاہیے اور اللہ کے فضل سے معافی مل بھی جاتی ہے، مگر پھر کوئی نصیحت کوئی بات ہونا پلے بھی باندھ لینی چاہیے اور اس میں پھر عمل کرنا چاہیے۔ رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے تو علی کو ولی کہتے ہوئے؟ جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ I am the city of knowledge and Ali is its gateway. فمن اراد العلم فلیات الباب، جو کوئی اس ارادے سے آئے، وہ علم کے ارادے سے آئے، وہ دروازے سے آئے۔ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ عن ابو طفیل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت رکھتا ہے، وعاد من عادہ، اور اس سے اس کی دشمنی جان جو علی سے دشمنی رکھے۔ عن ابو سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ وہو ولیکم بعدی، اور میرے بعد علی تمہارا ولی ہے۔ ذکر علی ذکر علی عبادت، علی کا ذکر، علی کا ذکر، علی کا ذکر، علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔ ارے میں شان علی بیان کرتا ہوں، تم ذکر علی کرو۔ کون علی ہے؟ پیر ہمارا علی۔ علی آپ ہی بولو، افطاری لگ رہی ہے اس کو لگنے دو، اے جڑی میں افطاری کرا رہے ہیں کون مولا علی ہے؟ پیر ہمارا ہے، پیر ہمارا ہے، پیر ہمارا خیبر کو کھاڑا، خیبر کو کھاڑا، توحید کا دائی، توحید سکھائی، صدیق کا بھائی، صدیق کا بھائی، صدیق کا بھائی، فاروق کا بھائی، عثمان کا بھائی، زہرا کا شوہر، کعبے کا گوہر ہے، دین کی جوہر، حسنین کا بابا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ اگر تم پوچھتے ہو اللہ نہ کرے ادھر کوئی بندہ جڑا ہے پوچھے پھر بھی تم پوچھتے ہو کون علی؟ آؤ میں بتاتا ہوں، علی مشکل کشا ہے، علی امام الاولیاء ہے، علی لافتہ ہے، علی دردوں کی دوا ہے، علی خیبر شکن ہے، علی شاہ زمن ہے، علی کعبے کا گوہر ہے، علی بطول کا شوہر ہے، علی خدا کا خانہ زاد ہے، علی صداقت کا نشان ہے، علی اولیاء کا امام ہے، علی جان اسلام ہے، ہر علی علی کا ہی تو غلام ہے، علی کا احترام محمد کا احترام ہے، علی کی محبت معرفت کا جام ہے، علی کی زیارت خدا کی عبادت ہے، علی کی محبت نبی کی محبت ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نہیں گھبراندہ ہے، کہتے ہیں میں نہیں گھبراندہ جے تسی بھی نہ گھبراؤ، میں قدائے اونچائے پنج تن ہوں، میں فقیر قوے رسول ہوں، میں علی کے گھر کا غلام ہوں، میں غبارے چہرے بطول ہوں، میں یہی غرور میری حیات کا یہی فخر ہے میری ذات کا۔ ارے میں